اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاۃ علی علیہ اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم فإن رواۃ العلم کثیر ورواۃہ قلیل اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج۔ سامعین محترم، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت تمام مومنین کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ خوب ناظرین محترم، سب سے پہلے تو حمد ہے اس پروردگار کی جس نے ہمیں انسان بنایا اور انسان بنانے کے بعد محمد وآل محمد کا محب بنایا۔ خوب ناظرین محترم، مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، نہج البلاغہ میں یہ مولا کا الفاظ موجود ہیں، یہ مولا کے جملے موجود ہیں۔ فَإِنَّ رواۃ العلم کثیر، بے شک کہ راویان حدیث، علم کو نقل کرنے والے راویان علم بہت زیادہ ہیں۔ وَإِنَّ رواۃہ قلیل، اور اس میں رعایت کرنے والے، اس میں درایت کرنے والے بہت کم ہیں۔ مولا فرماتے ہیں کہ حدیث کو نقل کرنے والے تو بہت زیادہ ہیں، علم کو پھیلانے والے، نقل کرنے والے بہت زیادہ ہیں، مگر اس میں رعایت کرنے والے، اس میں درایت کرنے والے بہت ہی کم ہیں۔ دیکھیں ناظرین، یہ حقیقت ہے، قیامت تو برپا ہو سکتی ہے، میرے مولا کا فرمان نہیں غلط ہو سکتا، اور ہم یہ چیز خود مشاہدہ فرما رہے ہیں کہ ایسا ہی ہے جیسے مولا نے ارشاد فرمایا کہ روایات نقل کرنے والے بہت زیادہ ہیں۔ اب بھی یہی ہے، پہلے بھی یہی تھا، اور یہی سلسلہ جاری و ساری ہے کہ کوئی کسی طرح کی روایت مل جائے نقل کر دیتے ہیں، مگر اس میں درایت کرنے والے بہت کم ملیں گے، محققین آپ کو بہت کم ملیں گے۔ دیکھیں، علم حدیث، علم روایات، یہ ایک بہت فصیح و بلیغ علم ہے، بہت مفسر علم ہے۔ اس پہ کافی عرصہ کام کرنا پڑتا ہے، تب جا کے بندہ محکم اور مضبوط ہوتا ہے۔ مگر متاسفانہ کہ ہم لوگ کام تو بہت کم کرتے ہیں، ہمارے دعوے بہت زیادہ ہوتے ہیں اور ہم بہت جلدی کرتے ہیں۔ اس میں بہت سارے پہلو ہیں، حدیث محکم ہوتی ہے، متشابہ ہوتی ہے، ناسخ ہوتی ہے، منسوخ ہوتی ہے، مقید ہوتی ہے، مطلق ہوتی ہے۔ پھر اس میں آگے بہت ساری راویان کے سلسلہ ہوتا ہے، کوئی راوی ضعیف ہوتا ہے، کوئی کچھ کسی طرح کا ہوتا ہے، کوئی کسی طرح کا ہوتا ہے، کوئی معتبر ہوتا ہے۔ اس میں ایک بہت فصیح علم ہے۔ پھر روایت کے بارے میں کہ یہ روایت مرسل ہے، یہ ضعیف ہے، یہ معتبر ہے، یہ مجہول ہے، یہ غریب ہے، اس طرح کی کافی اصطلاحات ہیں، علماء متقدمین متاخرین نے نقل کی ہیں، اور اس پہ کام کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد بندہ اس قابل ہوتا ہے کہ بندہ روایات سے استنباط، استدلال کیا جائے اور اس پہ کام کیا جائے، مفصل طریقے کے ساتھ یا ترجمہ کیا جائے، تو اس پہ بہت سارا کام کرنا پڑتا ہے۔ مگر متاسفانہ ہم لوگ کام بہت کم کرتے ہیں، میرے صغیر والے۔ زیادہ تر ہم، کیونکہ ہمارے معاشرے میں پڑھے لکھے کی اہمیت بہت کم ہوتی ہے، جو صاحب علم ہوتے ہیں اس کو لوگ فالو نہیں کرتے، اس کو پتہ نہیں کن الفاظ سے پکارتے ہیں، اور جو بیچارہ 20-20 کھیلنے والا ہو، ادھر کے ادھر، ادھر کے ادھر جملے مارنے والا ہو، اس کو ہم بہت فالو کرتے ہیں، بڑا عالم سمجھتے ہیں۔ یہ ہمارے میں بہت بڑا نقص ہے۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت اللہ ہمیں توفیق دے حق سننے کی، حق سمجھنے کی، اور علم سے محبت کرنے کی توفیق دے، علماء سے محبت کرنے کی توفیق دے۔ تو تمہید زیادہ نہ ہو جائے، ہمارے ایک معصوف ہیں، مولانا ہیں، ہمارے ہی محکمے سے تعلق رکھتے ہیں، ہم طالب علم ہیں، تو وہ مولانا ہیں کمیل میدوی صاحب۔ انہوں نے ایک روایت پڑھی ہے، وہ بھی ادھوری پڑھی ہے، صحیح نہیں پڑھی۔ پھر انہوں نے جو ترجمہ کیا ہے اس میں توہین معصومین ہے۔
توہین معصومین، خود جناب زینب سلام اللہ علیہا کی توہین ہے، تو ان کی توہین گویا تمام معصومین کی تم نے توہین کی ہے۔ مولانا صاحب گستاخی معاف، آپ مومنین یہ پہلے کلپ ملاحظہ فرمائیں پھر بات کرتے ہیں۔ شیخ مفید نے کتاب الارشاد میں لکھا ہے جب بی بی کوفہ کے دربار پہنچی تھی نا، دخلت زینب علی ابن زیاد متنکرۃ، ذرا سننا اس میں بہت رہو گے، جب بی بی اس دربار میں پہنچی تھی نا تو متنکرۃ، عالم یہ تھا کہ بی بی کا لباس تار تار ہو گیا تھا۔ اللہ جانے شام کے دربار میں زینب کیسے پہنچی۔ ناظرین محترم، آپ نے کلپ ملاحظہ فرمایا معصوف متنکرۃ کا کیا ترجمہ کر رہا ہے، جس میں توہین محمد و آل محمد، بالکل واضح توہین جناب زینب۔ ناظرین محترم، آپ نے کلپ ملاحظہ فرمایا کہ معصوف کس طرح روایت کا ترجمہ کر رہا ہے۔ ایک تو اس نے روایت ادھوری پڑھی ہے، صحیح نہیں پڑھی۔ دوسری بات کہ اس نے ترجمہ جو کیا ہے اس میں متنکرۃ کا جو اس نے ترجمہ کیا ہے، اس میں جناب زینب سلام اللہ علیہ کی واضح اس نے توہین کی کہ جناب زینب دربار ابن زیاد کے دربار میں جب داخل ہوئیں تو ان کا لباس تار تار ہو چکا تھا۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ تار تار کا معنی کیا ہے؟ پہلے تار تار کا معنی سمجھے مولانا صاحب۔ تار تار کا معنی اس جگہ پہ آپ کریں گے توہین ہے، اور متنکرۃ کا کسی لغت میں تار تار کا معنی ملتا ہی نہیں ہے، یہ آپ نے خود ساختہ بنایا صرف لوگوں کو رلانے کے لیے۔ کسی محقق عالم نے، کسی ترجمہ کرنے والے نے اس طرح ترجمہ نہیں کیا، خود سے تم نے بنا دیا۔ تار تار کا مطلب ایسا ہوتا ہے کہ جس میں تار تار، دوسرے لفظوں میں کہوں کہ پورا جسم جس میں نظر آ رہا ہو، نعوذ باللہ، ایسا لباس کہ جس میں پورا جسم نظر آ رہا ہو، اس کو کہتے ہیں کہ یہ تو تار تار والا لباس تھا یار، یہ جس کا لباس بالکل پھٹ چکا ہو، یعنی اتنا پھٹ چکا ہو کہ اس میں سوراخ ہو چکی ہوں، پورا جسم نظر آ رہا ہو، اس کو تار تار کہتے ہیں۔ جبکہ اس طرح نہیں آئے۔ آپ خوف خدا کریں، خوف محمد و آل محمد کریں۔ ہماری یہ ویڈیو بنانا کسی کی دل آزاری نہیں ہے، کسی مومن کی، کسی مولانا کی، نہ کمیل مہدوی صاحب کی دل آزاری ہے، بلکہ ہمارا نظریہ یہ ہے کہ معصوف اپنی اصلاح کر لیں، توبہ کر لیں۔ دیکھیں میرے محترم، علماء نے کیا ترجمہ کیا ہے اس کا، میں آپ کو دکھلاتا ہوں۔ میرے ہاتھ میں کتاب ہے شہادت الدرین فی مقتل الحسین علیہ السلام، یہ الشیخ آیت اللہ علامہ محمد حسین نجفی مرحوم رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے۔ بہت محققانہ تحقیق کے ساتھ انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے۔ انہوں نے اس موضوع کو جب ڈسکس کیا تو وہ لکھتے ہیں کہ تمام تواریخ کا اور مقاتل کا اس بات پہ اتفاق ہے، دخلت تو زینب ابنۃ فاطمہ متنکرۃ و علیہا ارض اللہ سیابہا۔ وہ لکھتے ہیں، وہ اس کا کیا ترجمہ کہتے ہیں، دیکھیں آپ نوٹ کریں، میں ترجمہ نہیں کر رہا، ممکن ہے کوئی کہے، میں خود سے کروں تو وہ کوئی کہے کہ یہ نوجوان ہے تو وہ بزرگ ہیں تو بزرگ نے کر دیا تو لہذا نوجوان کون ہوتا رد کرنے والا، چلیں، جبکہ یہ ایسی ہوتا نہیں ہے، علم کسی میراث نہیں ہے کسی کی، وہ آل محمد اور اللہ تبارک و تعالی جس کے دل میں چاہے ڈال دے، اور یہ اپنی محنت ہوتی ہے۔ تو دیکھیں میرے ناظرین، انہوں نے کیا ترجمہ کیا، یہ فرماتے ہیں فاطمہ الزہرا کی دختر اور حسین کی بہن زینب کبریٰ علیہ السلام اس حال میں ابن زیاد کے دربار میں پیش ہوئیں کہ بہت ہی پست اور کم قیمت قسم کا لباس زیب تن کیا ہوا تھا، جس کی وجہ سے پہچانی نہیں جاتی تھی۔
بہت ہی پست اور کم قیمت متنکرتن کا انہوں نے ترجمہ کیا، بہت ہی پست اور کم قیمت کا لباس زیب تن کیا ہوا تھا، یہ قبلہ نے ترجمہ کیا۔ آپ نے کہا جو تار تار ہوا تھا، لا حول ولا۔ دیکھیں یہ وہ شخصیت ہے ناظرین، یہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے یہ ترجمہ کیا ہے، جنہوں نے وسائل شیعہ کا ترجمہ کیا۔ سب سے مفسر ترین جو ہماری کتاب ہے وسائل شیعہ حدیث کی، انہوں نے اس کا ترجمہ کیا۔ اعتقادات شیخ صدوق کا ترجمہ کیا، حاشیہ لگایا، رسالۃ اللیلیہ کا ترجمہ کیا، وغیرہ کئی ترجمے کیے۔ یہ وہ شخصیت ہے، انہوں نے اس طرح ترجمہ کیا کہ کم قیمت کا لباس پہنا ہوا تھا اور پست ترین پہنا ہوا تھا۔ دوسرے لفظوں میں کہوں کہ میلا کچیلا تھا، پرانا تھا۔ تو آپ نے کس طرح ترجمہ کیا؟ کیا یہ بزرگ غلط کرتے ہیں جن کی ترجمے کو آج تک کوئی رد نہیں کر سکا؟ مائی کلا وسائل شیعہ کا ترجمہ کیا، اس کے علاوہ جتنی کتب کا۔ دوسری کتاب ہے میرے ناظرین میرے ہاتھ میں سیف کربلا، یہ اصل میں تو فارسی میں ہے، تو اس کا اردو ترجمہ ہو چکا ہے، اور مترجم جو ہے وہ ہے نثار احمد، اور جو مصنف ہیں وہ مولانا علی نظری منفرد، یہ ایک ایرانی مصنف ہیں۔ انہوں نے کیا ترجمہ کیا؟ انہوں نے ترجمہ کیا، وہ یہ سارا قصہ لکھتے ہیں کہ اس کے بعد حسین ابن علی علیہ السلام کے اہل بیت کو ابن زیاد کے دربار میں لایا گیا، ان کے ساتھ امام حسین کی بہن زینب بھی پرانے لباس میں ملبوس دربار میں داخل ہوئیں۔ دیکھا، پرانے لباس میں داخل ہوئیں، انہوں نے یعنی پرانا لباس پہنا ہوا تھا۔ قبلہ صاحب کا اور ان کا جو ترجمہ ہے صرف الفاظ سے تبدیل ہیں، باقی ایک ہی معنی نکلتا ہے۔ لباس پرانا تھا یا پست لباس تھا تو ایک ہی معنی ہے، گھٹیا لباس تھا یا پرانا تھا، پرانے لباس میں تبدیل داخل ہوئی۔ جتنے بھی علماء نے لکھا ہے یہی پرانا لباس، کم قیمت کا لباس، میلا کچیلا لباس، اس طرح کے ترجمے کیے۔ آپ نے کہاں سے کیا؟ آپ نے جو متنکرتن کا ترجمہ کیا یہ لغت میں بھی نہیں ملتا، تار تار۔ خدا را آپ منبر پہ آنے سے پہلے کم سے کم تحقیق کیا کریں، حدیث کو صحیح پڑھا کریں، روایت کو صحیح پڑھا کریں، پھر اس کا ترجمہ دیکھا کریں، لغت سے دیکھا کریں۔ ضروری نہیں اگر ترجمہ نہیں آتا نہ کرو بھائی، کچھ ضروری ہے ترجمہ کرنا، آپ کو نہیں آتا مسئلہ نہیں ہے، کسی موقع کا عالم دین کا ترجمہ دیکھ لیں آپ، ضروری نہیں ہے ہر علم ہر انسان کے پاس ہو، نہیں آتا مسئلہ نہیں ہے، چھوڑ دیں، آپ کسی عالم سے پوچھ لیں ترجمہ۔ مجھے نہیں پتا آپ کتنے سال حوزہ میں پڑھے ہیں، لگ تو رہا ہے آپ کی باتوں سے بہت زیادہ پڑھے ہیں، تو جتنا بھی پڑھے ہیں چلیں، مگر نہیں آتا تو ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز کا علم ہر انسان کو آتا ہو۔ ہمیں بھی کافی چیزیں نہیں آتی، کافی کے بہت زیادہ چیزیں جو نہیں آتی، بہت بڑے، کوئی بھی ایت اللہ نے بھی آج تک دعویٰ نہیں کیا کہ میں سب چیزوں کا جاننے والا ہوں اور میں عالم ہی ہوں، ہر چیز کا عالم، نہیں، کبھی کوئی نہیں کرتا، کوئی صاحب اس لیے محمد و آل محمد کے کسی کو بھی اس طرح کا اعزاز نہیں ہے، وہی علم لدنی کے مالک ہیں، ہر چیز کا علم جانتے ہیں۔ تو آپ اردو میں مقاتل کے ترجمے ہو چکے ہیں، مولانا صاحب آپ مہربانی کریں ان ترجموں کی طرف رجوع کر لیں، اگر ترجمہ کرنا نہیں آتا۔ توہین سے بچیں، توہین سے بچیں، آل محمد کی توہین خدا کی توہین کے مترادف ہے، خدا کی توہین جہنم میں لے جاتی ہے، توہین سے بچیں۔ امید میں کرتا ہوں، حسن ظن رکھتا ہوں کہ آپ نے جان بوجھ کے نہیں توہین کی ہوگی، مگر آپ توبہ کریں، استغفار کریں، اور مومنین کو آپ پیغام دیں کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، آئندہ میں احتیاط کروں گا۔ تو مومنین سے گزارش کروں گا کہ آپ بھی ہر بات کرنے والے کے ساتھ واہ واہ نہ کر دیا کریں، آپ بھی تھوڑا سا الفاظ کے چناؤ پہ غور و فکر کیا کریں۔ والسلام، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج۔